جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے اس پروگرام زور ہدایت میں. پڑھتی ہوں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ ہے فائدے کی بات. فائدے کی بات میں جیسے لاسٹ ٹائم بھی میں آپ کے لیے لے کے آئی تھی، فروٹس کے فوائد بتائے تھے میں نے کہ پھل کھانے کے اور انجیر کے، ایپل کے کیا فوائد ہوتے ہیں، کتنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے آپ کے لیے. اور پھر ایک دفعہ ریپیٹ کروں کہ پھل جو ہوتے ہیں یا ویجیٹیبلز ہوتی ہیں، فروٹس، ویجیٹیبلز، ڈرائی فروٹس، ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے. دن میں کم سے کم آپ فروٹس جو ہیں وہ ناشتہ نہ کریں، فروٹس لیں، اور دوپہر کا کھانا اوائڈ کریں. کیونکہ دیکھیں روٹی، بریڈ، چاول، یہ سب آپ کا جسم تو ضرور بڑھائیں گے لیکن اندر کی جو ویکنس ہے نا، یہ دور نہیں کریں گے. یہ دور کرنے کے لیے آپ کو فروٹس، ویجیٹیبلز، ان سب کا لینا لازمی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کیلشیم، وٹامنز، ملٹی وٹامنز، یہ آئرن، ان سب کی ٹیبلٹس لیں. ان ٹیبلٹس سے زیادہ بہتر ہے، ان میڈیسن سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کا استعمال کریں. آج میں آپ کو بتاؤں گی انار کے فوائد، انار کے کیا فوائد ہوتے ہیں اور ڈیٹ کھجور کے کیا فوائد ہوتے ہیں. سب سے پہلے انار کے فوائد میں سے انار ایک کہتے ہیں جنت کا پھل بھی ہے، اور انار پورا کھانا چاہیے کہ ایک دانہ اس میں جنت کا بھی ہوتا ہے. تو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں، جب انار کے دانے نکالیں تو پورا انار فنش کریں. اس میں آپ کو نہیں پتا کون سا ایک دانہ جو ہے وہ جنت کا کہا جاتا ہے، اور ایک یہ جنت کا پھل بھی ہے انار. اس کے فوائد سب سے پہلے تو دیکھیں یہ بہت ساری بیماریوں میں مدد کرتا ہے. سب سے پہلے تو جو آپ کی معدے کی اور پیٹ کی بیماری ہے نا، یہ دور کرتا ہے. جس کو معدے کی بیماری ہے، سینے پہ جلن ہوتی ہے، جس کے کھانا کھانے کے بعد بدہضمی ہو جاتی ہے، اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ انار کا استعمال رکھیں، انار کا استعمال کریں. اس انار کے استعمال سے آپ کے سینے پہ جلن نہیں ہوگی، کیونکہ ٹھنڈا پھل ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے. تو وہ جو گرمائی ہے آپ کے جسم میں وہ دور ہوگی، معدے کی جو گرمی ہے وہ دور ہوگی، بدہضمی نہیں ہوگی. تو لہٰذا انار کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں. انار شوگر پیشنٹس کے لیے بھی بہت مفید ہے. شوگر پیشنٹس جو ہیں ظاہر سی بات ہے وہ میٹھا نہیں لیتے، لیکن فروٹس نقصان نہیں کرتے. فروٹس میٹھے ہوتے ہیں، وہ نقصان نہیں کرتے. یہ کیونکہ قدرتی پھل ہیں اور ان میں کوئی ایسے سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے کہ شوگر ہائی ہو جائے گی یا کچھ ہو جائے گا. تو یہ مفید ہے، آپ انار کا استعمال بھی رکھیں. لاسٹ ٹائم میں نے ایپل بھی بتایا تھا شوگر پیشنٹس کے لیے، وہ بھی لیں. ٹھیک ہے، وہی بات ہے، ہر چیز ایک لمٹ میں لینی چاہیے، لمٹ سے زیادہ نہیں بڑھانی چاہیے. تو انار بھی آپ لیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کو زیادہ لے لیں یا اوور لمٹ کھا لیں، نہیں، اس کو تھوڑا حد میں رہ کے ہی. لیکن شوگر پیشنٹس بھی لازمی لیں. اور ایک اور جو اس کے فوائد ہیں، سب سے زیادہ بہترین فوائد میں سے ایک فوائد یہ بھی ہے کہ انار بلڈ جو ہوتا ہے آپ کا، اگر آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے تو یہ خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے. جس کے جسم میں خون کی کمی ہے وہ انار کا استعمال رکھیں تو ان کی جو خون کی کمی ہے وہ بھی دور ہوگی. خون بنے گا آپ کے جسم میں، بننا شروع ہوگا اور بنے گا خون کی کمی کے لیے. لہٰذا لازمی یہ لینا چاہیے. اور اس کے بعد اس کو ڈائریا ہو جاتا ہے، وامٹنگ نہیں، موشنز آنا شروع ہو جائیں آپ کو زیادہ، تو اس میں بھی آپ یہ کہیں انار لیں، کیونکہ یہ جسم کی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے. تو جس بیماریوں سے آپ کو جسم کی کمزوری ہوتی جائے تو اس میں آپ انار کا استعمال لازمی رکھیں کہ یہ آپ کے جسم کی بیماری کو جو ہے وہ دور کرتا ہے. اور خاص کر جب ڈائریا ہوتا ہے تو بدہضمی ہو جاتی ہے، تو بدہضمی کو دور کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کو ڈائریا کا بھی خطرہ نہیں ہوگا. اس کے بعد ہچکیاں اگر آئیں یا پیاس لگے تو اس میں بھی انار لینا چاہیے، اس میں بھی انار بہت مفید ہے. اور ایک اور جگہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ انار کا شربت لیں تو اس سے جو ہے وہ خاص کر ہچکیاں کم ہوتی ہیں. انار کا شربت لینے سے، انار کا شربت بنا لیں اور وہ پی لیں تو اس سے جو آپ کی ہچکیاں، ویسے تو ہچکیاں کہتے ہیں 7 گھونٹ پانی پی لو تو اس سے بھی رک جاتی ہیں، لیکن اگر آپ انار کا شربت فوری طور پر اویلیبل ہو اور لے سکیں، آپ زیادہ ہچکیاں آ رہی ہوں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں انار کا شربت. اور اس کے ساتھ ساتھ انار کے دانے نکال کے اس میں نمک اور پسی ہوئی کالی مرچ پیٹ کے درد کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. انار کے دانے نکال کے اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی مرچ چھڑک دیں اور اس کے بعد وہ کھا لیں تو جو پیٹ کا درد ہے اس کے لیے بھی یہ بہت فائدہ کرتی ہے. سب سے زیادہ اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کی بدہضمی ہوتی ہے، پیٹ کا درد ہوتا ہے، جو آپ کے پیٹ کی گرمی ہے، جسم کی گرمی ہے، معدے کی گرمی ہے، سینے کی جلن ہے، یہ تمام چیزوں کو دور کرتا ہے کیونکہ یہ ایک ٹھنڈا پھل ہوتا ہے. اس لیے وہ جو گرم چیزیں ہیں وہ کل کرتا ہے. اس کے بعد آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا. اور سب سے زیادہ فلسٹریشن جو ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کی معدے کی گرمی ہو یا
بدہضمی ہو جاتی ہے تو اس سے ڈائریا کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور اس سے آپ کی جو ویکنیس ہے جسم کی وہ بھی بڑھتی ہے. تو انار کا استعمال بھی لازمی رکھنا چاہیے. ویسے تو تمام پھل ہیں ان تمام کی یہی فوائد ہیں, زیادہ سے زیادہ ظاہر سی بات ہے ہر فروٹ میں کوئی نہ کوئی وٹامن ہے, کیلشیم موجود ہے. اب سب سے بڑی بات تو یہاں پہ اس نے بتا دیا آپ کو بلڈ کی کمی بھی پوری کرتا ہے انار. تو بہتر یہ ہے کہ فروٹس کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ڈیٹ کھجور کے فوائد بتاؤں, اس کے بھی سملر فوائد ہیں کہ کھجور جو ہے نا وہ جسم کی کمزوری دور کرتا ہے. آپ کہا جاتا ہے کہ جب رمضان آتے ہیں تو کھجور سے روزہ کھولو, ٹھیک ہے, وہ ایک ثواب بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اگر آپ میڈیکل سائنس کی طرف سے دیکھیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کھجور کو لیں, کھجور کا استعمال رکھیں, روزہ کھولنے کے بعد آپ 2-3 کھجور لازمی کھا لیں, یا صبح سحری کے وقت بھی 2-3 کھجور کھائیں, تو جو آپ کی جسم کی اندر جو کمی دن بدن بڑھتی رہتی ہے رمضان میں, ظاہر سی بات ہے پورا دن آپ روزہ رکھتے ہیں, بھوک اور پیاس سے دور رہتے ہیں, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, اس میں جب روزہ کھولتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ ویکنس سٹارٹ ہوتی ہے, شروع کے دن میں نہیں تو 3-4 روزے رکھنے کے بعد. تو اگر آپ یہ کھجور کا استعمال رکھیں, روزہ کھولنے کے بعد 2 سے 3 کھجور آپ لازمی لیں, یا صبح سحری میں بھی 2 سے 3 کھجور لیں, تو آپ کے جسم کی جو کمزوری ہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتی رہے گی اور وہ کمزوری نہیں رہے گی. اگر آپ نے پہلے دن سے یہ عمل کرنا شروع کیا کہ آپ جو ہے وہ کھجور کا استعمال رکھا, تو آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کو بالکل بھی ویکنس نہیں ہوگی. اور رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی آپ کو اگر فیل کرتے ہیں آپ کو جس میں انرجی کی کمی ہے, لیس آف انرجی ہے, انرجی چاہیے مجھے کام کرنے کے لیے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ کھجور کا استعمال رکھیں, تو اس سے آپ کو انرجی ملتی رہے گی, آپ کی باڈی میں انرجی جو ہے وہ بڑھتی رہے گی. کمزوری کو دور کرتا سب سے پہلے تو اس کا یہی ایک بہت ہی مین فوائد ہیں. اس کے بعد یہ شوگر پیشنٹس کے لیے بھی ہے. اگر شوگر پیشنٹس, لیکن دیکھیں وہی بات ہے, میں جب بتاتی ہوں کوئی فوائد تو اس میں یہی اناؤنس کرتی ہوں کہ ہر چیز لمٹ میں لینی چاہیے. اگر شوگر پیشنٹس کھجور بھی لے رہے ہیں, انار بھی لے رہے ہیں, ایپل بھی لے رہے ہیں, بنانا بھی لے رہے ہیں, سب کچھ لے رہے ہیں, لیکن اگر یہ نہیں کہ آپ نے کھجور کھانا شروع کیا تو 6-7 ایک ساتھ کھا لیے, نہیں, آپ 2 کھا لیں صبح, 2 کھا لیں شام میں, اس طرح لمٹ میں رکھیں, انرجی بھی بلڈ اپ ہوتی رہے گی آپ کی, اور شوگر بھی زیادہ ہائی نہیں ہوگی. مٹھاس اس میں ہوتی ہے لیکن یہ قدرتی پھل ہے تو اس میں وہ والی مٹھاس اور وہ والی انرجی لیول اتنی, شوگر لیول اتنی تیزی سے نہیں بڑھتا جتنی تیزی سے آپ نارمل میٹھا کھائیں گے تو اس میں بڑھے گا. پیٹ کے درد کے لیے بھی یہ مفید ہے اور معدے کی طاقت کے لیے بھی مفید ہے, لہٰذا کھجور کو بھی استعمال رکھنا چاہیے. صبح کہتے ہیں اگر جو لوگ بہت زیادہ ویک ہوں, بہت زیادہ کمزور ہوں, دبلے پتلے سے ہوں, ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ صبح ناشتہ جو ہے وہ 2-3 کھجور اور 1 کپ ملک سے کریں تو آپ کو خود فیل ہوگا آپ کی باڈی میں کتنی چینجز آئیں گی, اور آپ کی انرجی لیول جو ہے وہ بوسٹ اپ ہوگا, بڑھے گا, اور آپ فریش رہنے لگیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سخت کھجور ہوتا ہے نا اس کا زیادہ استعمال نہیں کیا کریں, لیا کریں لیکن زیادہ نہیں, کیونکہ وہ پھر ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد نہ ہو. جو سافٹ والی کھجور ہوتی ہے نا اس کا استعمال رکھا کریں. یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ میں بھی گئی تھی جب زیارتوں پہ, تو وہاں میں نے کربلا کی جو فریش کھجور تھیں جو درخت سے ٹوٹی ہوئی بالکل کھجیاں تھیں کچی کچی سی, اس کو 2 سے 3 دن رکھنے کے بعد نا, کیونکہ وہاں کی گرمی اتنی نہیں تھی کہ وہ پک گئی تھی, اور جب وہ پک گئی تھی نا تو وہ ایسا لگتا تھا منہ میں ڈالو اور بالکل گھل جاتی تھیں. بہت ہی زیادہ سافٹ اور بالکل فریش کھجور تھیں. جو سافٹ ہوتی ہیں وہی, اور اس کو کھانے کے بعد ایسا لگتا تھا بالکل انرجی آ گئی کہ جب زیارتوں پہ سے آتے تھے واپس تو ظاہر سی بات ہے تھکن بھی ہوتی تھی لیکن دل بھی نہیں چاہتا تھا وہاں سے آنے کا, واپس جانے کا بھی دل چاہتا تھا. تو یہ ہوتا تھا کہ 2 سے 3 اگر وہ کھجوریں کھا لو نا تو وہ لگتا تھا بس انرجی لیول جو ہے وہ بوسٹ اپ ہو گیا ہے, بڑھ گیا ہے. تو جو فریش کھجوریں وہ کوشش کیا کریں وہ لیا کریں. یہاں پہ تو اوبیسلی فریش اتنی نہیں ملتی, فروزن پیکس میں آتی ہیں, باکسز میں آتی ہیں, لیکن کچی مت لیجیے گا, بس پکی ہوئی کھجوریں لیجیے گا, وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں کیونکہ اس کا جو رس ہوتا ہے وہ ایک شہد سا ہوتا ہے, تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. یہ ناظرین تھے ہمارے فوائد کھجور کے اور انار کے. پھلوں کے تو بہت زیادہ فوائد ہیں, ہر پھل کے بہت ہی زیادہ, ہر ویجیٹیبل کے. تو لہٰذا پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میڈیسن سے زیادہ آپ ان تمام چیزوں کا بہت خصوصاً خیال رکھا کریں. بہت زیادہ انہی تمام چیزوں سے آپ کی وہ میڈیسنز دور ہو سکتی ہیں. میڈیسنز ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں زندگی بھر کے لیے, لیکن اگر آپ یہ فروٹ زندگی بھر لے لیں تو وہ بیماریاں زندگی بھر کے لیے ختم ہو جائیں گی پھر. تو یہ تھا ناظرین سیگمنٹ فائدے کی بات, اور اب میں بڑھتی ہوں سسٹر کی طرف, اور ان کا سیگمنٹ ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب.
جی ناظرین، آج کیونکہ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایران میں امام رضا علیہ السلام کا جو جشن ولادت بہت خوبصورت اور طریقے بہت سلیقے سے منظم طریقے سے منایا جا رہا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس موقع پہ مختصر، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا مختصر ان کی زندگی، حالات زندگی پہ تھوڑے سے ہم بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام جو ہے، وہ جو ان کا سلسلہ امامت کا 8ویں امام ہے یہ ہمارے، اور ان کی ولادت سعادت جو ہے وہ 11 ذی القعدہ بمقام مدینہ منورہ ہوئی ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ 11 ذی الحجہ بھی ہے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام جناب نجمہ خاتون ہے، اور خود ان کا بیان ہے کہ جب اپنے شگم میں تسبیح اور تحلیل کی آوازیں سنا کرتی تھی۔ وہ خود کہتی ہیں کہ جب یہ میرے شکم مادر میں تھے، تو وہ خود ان کی والدہ ماجدہ تسبیح و تحلیل کی جو آوازیں وہ سنا کرتی تھیں۔ اور آپ کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیان ہے کہ میرا فرزند حجت خدا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام کا اسم گرامی اور کنیت جو تھی وہ اسم گرامی علی اور کنیت ابو الحسن، اور القاب تھے وہ صابر، فاضل، رضی، وفی، قرۃ العین المومنین تھے۔ لیکن آپ سب سے زیادہ جو مشہور ہوئے اور آپ کا جو لقب ہے رضا تھا، جو آپ کی جد بزرگوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، اور یہ انہوں نے عطا فرمایا تھا جب وہ اس دنیا میں تھے، اور یہ میرے مولا آئے نہیں تھے، تو اس وقت یہ لقب انہوں نے میرے مولا کو دیا تھا۔ کیونکہ آپ کی زندگی 30-35 سال جو ہے وہ والد گرامی کے سائے میں گزری ہے، اور طویل سلسلہ قید، اور ان کی زندگی کا طویل جو سلسلہ تھا وہ قید و بند میں رہا ہے، شدید ترین سرکاری دباؤ میں تھا، اور طوق و سلاسل میں جکڑے ہوتے تھے، اور ان کا جو آخر میں شہادت میرے مولا کی جو شہادت ہوئی ہے وہ زہر سے ہوئی ہے۔ اور کچھ ان کے کردار اور انکساری کے بارے میں بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میرے مولا جو تھے وہ کھاتے وقت کوئی شخص تعظیم کے لیے اٹھ جاتا تھا تو اس کو منع فرماتے تھے کہ خدا کا رزق جو ہے اس کا احترام کرنا ضروری ہے، اور کھانے کے وقت قیام نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب وہ رزق کے بارے میں اور لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ اس کا اتنا احترام ہے کہ اگر میں زمانے کے امام بھی اگر آ جاتے تھے تو منع کرتے تھے، کہتے نہیں، اگر کیونکہ تم رزق پہ ہو، دسترخوان پہ ہو، اور پروردگار کا یہ رزق تم کھا رہے ہو، تو اس کے احترام میں تم نہ اٹھو بلکہ تم بیٹھے رہو۔ تو مطلب رزق کا میرے مولا نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کا کتنا احترام ہے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں سلیقہ مند عورتیں نہیں ہوتی ہیں، اور وہ یا ان کے آگے سے کچھ سیکھ کے اس طرح کے نہیں آتی ہیں، تو وہ رزق میں بھی بربادی کرتی ہیں، اور کسی بھی شکل میں بربادی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ بنا لینا اور دے دینا، بچوں کو اتنا نکال دینا، وہ ضائع کر دیتے ہیں، مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے بن میں ڈال دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ دیکھ کے ایسا ہے کیونکہ یہ رزق ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ یہ صرف ایک کفایت شعاری ہی تک نہیں ہے، یہ بلکہ ایک بہت بڑا ثواب بھی ہے، جسے میرے مولا نے منع کیا ہے کہ یہ پروردگار جو رزق ہمیں عطا کر رہا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس کو برباد نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر آپ کے زیادہ ہے، آپ کے پروردگار نے آپ کو زیادہ عطا کیا ہے، تو اس کو سلیقے سے، تمیز سے، بربادی نہ ہو، تو اس کو اگر آپ کا رزق بچتا ہے اس میں بلکہ آپ مسکین، غریبوں، ان کی مدد کیجئے، ان کو فراہم کیجئے رزق۔ تو اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں، کیونکہ ان کی انکساری، یہ سارے میرے مولا کا کردار تھا، انکساری تھی، تو ایک شخص حمام میں آپ سے بدن ملنے کے مطالبہ کیا تو آپ نے فوراً قبول کر لیا۔ جب دوسرے شخص کی نظر پڑی تو اس نے متوجہ کیا تو وہ شخص قدموں پہ گر پڑا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، انسان ہی کے کام آتا ہے۔ تو میں اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ حمام کا مقصد یہ تھا کہ ایران میں پرانے زمانے میں اور ابھی تک بھی تھوڑا سا یہ رہا کہ اب تھوڑا سا چینج آ گیا ہے کہ وہاں جو حمام ہوتے تھے ہمیشہ گھروں میں نہیں ہوتے تھے، وہ باہر بنائے جاتے تھے، مطلب بازاروں میں اس طرح سے گلیوں میں ایک حمام الگ بنائے جاتے تھے، عورتوں کے الگ، مردوں کے الگ۔ تو جو لوگ تھے وہ گھروں میں حمام میں غسل نہیں لیا کرتے تھے، گھروں میں نہیں لیتے تھے، بلکہ ان حماموں میں جایا کرتے تھے۔ اب قدرت بہت کم، ابھی بھی وہاں موجود ہے یہ رواج، لیکن اب کم ہو گیا ہے، اب بننے لگے ہیں وہاں گھروں میں حمام بھی، لیکن پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ روایت کا اس کا اثرات آج تک ہیں، موجود ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ حمام میں جب وہ جاتے تھے، گئے، اس وقت تو کسی نے ان سے یہ درخواست کر کے، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ جب اس کے بعد میں کسی شخص نے اس کو اس چیز ان کے بارے میں بتایا تو اس کو بہت شرمندگی ہوئی اور بہت پشیماں ہوا، اور میرے مولا کے قدموں پہ گر گیا، معافی مانگی۔ تو اس وقت میرے مولا نے کہا نہیں، مطلب ان کی انکساری آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں
کہا بلکہ نہیں کہ نئی انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، مجھے پہ یہ ظاہر نہ کرو، اس سے کہا کہ میں وقت کا امام ہوں، نہیں، میں انسان ایز انسان کے کام آ رہا ہوں، اگر اس نے مجھ سے یہ درخواست کی تو میرا فرض تھا کہ میں اسے قبول کرتا۔ تو میرے مولا کی انکساری، مطلب یہ سارے کردار ان کے جو ہیں وہ جھلکتے ہیں ان چیزوں سے۔ اسی طرح سے ایک آپ کے خادم تھے، خادم کا نام یاسر کا بیان ہے کہ اگر ہم لوگ جب میوہ کھاتے تھے تو کچھ آدھا میوہ مطلب کھا لیا کرتے تھے اور کچھ حصہ جو تھا وہ ہم جو ہے وہ پھینک دیا کرتے تھے، تو میرے مولا تنبیہ کیا کرتے تھے کہ نہیں، کیونکہ اسے ضائع نہ کرو، ضرورت سے زیادہ ہو تو اس کو فقراء اور مستحقین میں تقسیم کرو۔ مطلب ہر چیز کے مطلب ایک قرینہ، طریقہ، سلیقہ زندگی کا بتایا ہے کہ کس طرح رزق کو استعمال کرنا ہے، کس طرح نعمتیں جو پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں اس کو کس طرح استعمال کیا، اور اگر ہمارے نصیب میں اتنا رزق پروردگار عالم نے دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو برباد نہ کریں، بلکہ ان مستحقین میں اور ان غریب و غربا میں دے دیں کہ جن سے ان کی جو ہے پیٹ بھرے اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح میرا مولا کا جو تھا وہ عطر و خوشبو لگانے کا بھی بڑا شوق تھا ان کو، اور سجدہ پروردگار آپ کا شعار تھا، جس کا سلسلہ نماز صبح کے بعد سے ظہر تک رہتا تھا۔ میرے مولا مطلب اتنے سجدہ، اتنا عبادت کرا کرتے تھے میرے مولا پروردگار عالم کی، کہ اکثر وہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ صبح کی نماز کے بعد ظہر کی نماز تک اس میں مشغول رہتے تھے، عبادت میں، سجدوں میں، نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کیونکہ صفائی اور ان کی جو مطلب ایک جو ہوتا ہے انسان کی پسند کی اور ناپسند کی بات ہے، اس میں میرے مولا جو ہے خوشبو کو بہت پسند کیا کرتے تھے، اور اکثر اپنے شیعوں کو تنبیہ کرتے تھے کہ تمام اعمال ہر روز، کہتے تھے کہ تمہارے شیعوں سے تنبیہ کرتے تو کہتے کہ تمہارے تمام اعمال جو ہیں وہ امام کے سامنے جو ہے پیش کیے جاتے ہیں، جو وہ شام کو جب پوری دن گزر جاتا ہے تو شام کو تمہارے اعمال جو ہیں وہ امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور وہ تمہارے حق میں استغفار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم ایسے کام کرتے ہیں جس میں گناہ شامل ہوتے ہیں تو میرا مولا روتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں کہ شیعوں کا یہ حال ہے، تو وہ اس کے لیے جب انہیں دکھ ہوتا ہے تو وہ پھر ظاہر استغفار کرتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو جائے، کیونکہ وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں، بتاتے ہیں ہمیں اور تنبیہ کرتے ہیں کہ دیکھو گناہوں سے یہ سزا ملتی ہے، تو میرے مولا ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے گناہوں سے ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اور ہمیں اس طرح سے بننا چاہیے، ایسا شیعہ بننا چاہیے جس طرح سے میرے مولا چاہتے ہیں۔ تو ہم اپنے گناہوں سے اپنے بچیں، اور کیونکہ یہ میرے ناپسندیدہ چیز ہے، میرے رب کی بھی، میرے محمد آل محمد کی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اور وہ گناہوں سے دور رہیں، اور تاکہ میرے مولا جو ہے وہ خوش ہو جائیں اور میرے رب خوش ہو جائے۔ اور گناہوں سے اگر ہم مبتلا رہیں گے، کیونکہ سارے دن کی جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سارے دن کی جو آپ کی رپورٹ ہوتی ہے وہ مولا کے سامنے آتی ہے، اس وقت میرے مولا کا بڑا دل جو ہے وہ دکھتا ہے، اور وہ سوائے استغفار کے کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے ایز اے شیعہ، ایز اے مسلم، کہ ہم اپنے امام کی، میرے وقت کے امام کی، اسی طرح میرے وقت کے امام کے سامنے بھی سب کچھ ہماری جو سارے دن کی جو ہماری جو حرکات و سکنات اور جو ہمارے عمل ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، اور جب ایسے عمل ہوتے ہیں جس سے میرے مولا کا دل دکھے، تو کیا آپ ہمیں اور سب مومنات کو یہ زیب دیتا ہے کہ ہم اپنے مولا وقت کے امام کا دل دکھائیں، نہ کہ اگر ہم کچھ اور کر سکتے ہیں، اور دل بھی ان کا کس لیے دکھتا ہے، وہ صرف ہمارے ہی لیے دکھتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان اعمالوں سے ہمیں کیا سزا ملے گی، تو لہٰذا وہ یہ نہیں چاہتے، میرے وقت کے امام ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرے مومن و مومنات ایسا خوبصورت بہترین عمل کریں جس سے کہ میرے مولا جو ہے، مولا سمجھتے ہیں کہ جس سے میرے مومن کو جو ہے وہ راہ ہدایت ہو اور اس کی آخرت اچھی ہو اور اس کا انجام جو زندگی کا ہے وہ بہترین ہو، کیونکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ دنیا ہے جو ہے یہ بہت کم دن کی ہے، چھوٹی ہے، اس میں بہت جو ہے کہتے ہیں نا بہت ہی آپ کو اس کی زینت، اس کی آرائش سے آپ کو بہت جو ہے وہ چمک، اور اس میں جو ہے وہ بہت آپ خیرہ کر دینے والی ہے آپ کی آنکھوں کو۔ تو لیکن اس کے باوجود کہا ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور اس طرح سے زندگی گزارنی ہے آپ کو کہ وہ یہ سوچ کے گزارنی کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ بہت مختصر ہے، بہت کم ہے، اور یہ ایک ہمارا امتحان ہے، ہمیں ایک کریکٹر دیا گیا ہے، کردار دیا گیا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اس دنیا میں رہ کر اپنے کردار کو نبھانا ہے، گناہوں سے بچ کر، اور ہمیں اس ابدی زندگی میں چلے جانا ہے جو جہاں پر ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو لہٰذا یہ وقتی چیزوں کے لیے، وقتی جو چیزیں ہیں ان کو چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، ان کی خاطر اپنے اعمالوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں گناہوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ہمیں اس کا
اگر ہم نے غلط کام کیا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ استغفار ضرور کرتے ہیں، بے شک ہم مولا کے ماننے والے ہیں، لیکن اگر یہ سوچ کے کہ ہم مولا کے ماننے والے ہیں، ہم جو دل چاہے کر لیں ہماری بخشش ہو جائے گی، تو یہ صاف میرے مولا بار بار تنبیہ کرنے کا مقصد یہ ہے، بتا رہے ہیں کہ تمہیں گناہوں سے بچنا ہے، تمہیں گناہوں سے بچنا ہے۔ تو لہٰذا اور توبہ کے دروازے بھی رب نے کھولے ہیں، یہ بھی بتایا ہے۔ دعائے کمیل میں بھی طریقہ میرے امام حضرت علی علیہ السلام نے کتنا خوبصورت طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح اپنے رب سے آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ آپ سے اگر دانشتہ گناہ ہو گئے ہیں تو آپ ضرور اس کی توبہ بھی کریے اور آئندہ اس عمل کو نہ کرنے کا پروردگار سے وعدہ بھی کیجئے، تو یقیناً آپ کی بخشش میرا رب ضرور کرے گا۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ میرے مولا کی ایک تو یہ چیزیں تھیں جو ان کی کس طرح کی چیزیں پسند کرتے تھے، کس طرح سے تنبیہ کیا کرتے تھے، کس چیز کو ناپسند کرتے تھے، کس چیز کو پسند کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دیگر علوم و کمالات کے علاوہ علم الابدان کے بارے میں بھی آپ کی ہدایت ہر دور میں صحت اور عافیت کے لیے بہترین نسخے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اسی بنا پر آپ کی چند طبی ارشادات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کچھ چیزیں میرے مولا نے اس کے ساتھ ساتھ میرے مولا کا بہترین علوم جو تھا وہ صحت کے بارے میں، بدن کے بارے میں، انسان کے لیے بہترین چیزیں بتائی تھیں کہ اس کی صحت کے لیے کون سی چیزیں بہترین ہیں، کون سی مفید ہیں۔ وہ چیزیں بھی میرے مولا نے بہت ہی ایک کشادہ انداز میں، بہت واضح انداز میں بتایا ہے، اور اس کی چیزوں کی افادیت بتائی ہے جو اس دنیا میں جو پروردگار نے ہمیں نعمت کی شکل میں عطا کی ہیں۔ تو وہ اس میں ایک بتاتے ہیں کہ ماں کے دودھ سے بہتر بچے کی کوئی غذا نہیں ہے، اور یہ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ یہ جب ریسرچ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی جو ہمارے مذہب اسلام میں اور ہمارے دین الہی میں اور ہماری کتاب میں موجود ہے، یقین جانیے جب اس کا ریسرچ ہوتا ہے تو اس کا آخر میں وہ ریسرچ جب کر کے پہنچتے تو وہ اسی پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں جو ہمیں قرآن شریف میں بتایا جو ہے، ہمارے اسلام میں جو بتایا گیا ہے۔ تو اس کا ریسرچ کرنے کے بعد یہی انجام ہوتا ہے، یہی بتا دیتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں، جبکہ آج کل یہی کہا جاتا ہے کہ بے شک اتنے دودھ جو ہیں آرٹیفیشلس جو ہیں وہ دودھ بچوں کے لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ساتھ یہ میڈیکلز کے جو جتنے ڈاکٹرز ہیں یہ کہتے ہیں، ہدایت کرتے نظر آتے ہیں کہ نہیں، ماں کا دودھ سب سے بہترین غذا ہے، جو میرے مولا نے اس وقت فرما دیا تھا۔ اور اس وقت کیا، ہمیشہ ہر دور میں یہ، کیونکہ ہر چیز، یہ کتاب ہماری تا قیامت کے لیے ہے۔ اگر ہم اس پہ ہر چیز پہ غور کریں تو ہمیں یہ چیز ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم دوسری طرف رجوع کریں، جیسے کہ ہماری سسٹر بھی بہت سی چیزوں کے لیے بتاتی رہتی ہیں اور آج بھی بتا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی سرکہ جو ہے وہ بہترین غذا ہے۔ اب سرکے کے بارے میں میرے مولا کہہ رہے ہیں کہ سرکہ ایک بہترین غذا ہے، جس گھر میں سرکہ ہوگا اس کے اہل خانہ کبھی محتاج نہ ہوں گے۔ اب دیکھیے، سرکہ تو ایک کھانے کی غذا کے طور پہ ہم اسے یوز کرتے ہیں، چیزوں میں ڈالتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ اگر گھر میں بھی ہوگا تو اس سے کوئی محتاجی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، رزق میں کمی نہیں ہوگی، آپ محتاج نہیں ہوں گے کسی چیز کے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے بھی میرے مولا فوائد بتا رہے ہیں۔ انار میں ایک دانہ جنت کا بھی ہے، جیسے ابھی سسٹر نے بھی بتایا کہ انار اس کا بہترین، کیونکہ ایک جنت کا پھل ہے، اور کہتے ہیں کہ انار کو جو ہے آپ پورا کھائیے، کیونکہ اس میں ایک دانہ، اور ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا دانہ اس میں ایک جنت کا ہوتا ہے، تو لہٰذا انار کی بھی بڑی افادیت ہے، اور بہت سے اگر اس پہ ہم ریسرچ کرتے ہیں تو بہترین صحت کے لیے، اور اسپیشلی خاص طور پہ جو آئرن اس میں بھرپور طریقے سے موجود ہے۔ تو یہ ایک اور اس کی بڑے فوائد ہیں، اور ہر چیز میرے رب نے جو چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں، بظاہر تو ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے چاہے وہ حیوان ہے یا کوئی بھی غذا ہے، حتیٰ کہ حیوانوں میں بھی پروردگار نے انسان کے لیے فائدے کی چیزیں اس میں موجود ہیں، اس کے انسان کے لیے فائدے کے لیے چیزیں موجود ہیں۔ ہر دیکھنے میں وہ حیوان ہے، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں یہ کیڑے مکوڑے، اس میں بھی میرے رب نے انسان کے لیے فائدہ کرا کہ اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے، انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اگر بعد میں جب ہم ان چیزوں پہ ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک مثال میں لے لوں کہ جیسے سانپ ہے، اسنیک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایسا، لیکن اگر اس کے زہر پر ریسرچ کیا جائے تو اس کے بھی اتنی میڈیسنس میں یوز ہوتا ہے کہ وہ زہر سے ہم کتنی بیماریوں کا علاج کر لیتے ہیں۔ تو کوئی چیز میرے رب نے، اس کا ایک بہترین یہ کرم ہے کہ میرے رب نے دنیا میں جو ہر چیز جب خلق کی تو ہر چیز میں اس نے فائدہ رکھا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہمیں اس چیز کو علم حاصل کر کے ان چیزوں کے فائدے کو معلوم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ منقع کے بارے میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ سفرہ کو درست کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، پٹھوں کو مفید، اس کے لیے اس پٹھوں کو جو ہے مضبوط کرتا ہے، اور نفس کو پاکیزہ بناتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک منقع ہے، جو کہ منقع وہ چیز ہوتی ہے جو
جسے ہم کہتے ہیں کہ انگور ہے جب وہ خشک ہو جاتا ہے، وہ خشک دھوپ میں نہیں بلکہ وہ چھاؤں میں جب خشک ہو جاتا ہے تو منقع کہا جاتا ہے اس کو. تو وہ کہتے ہیں کہ نفس کو بھی پاکیزہ کرتا ہے. مطلب ایک اگر ہم دیکھیں تو انگور ہے اور خشک انگور ہے، لیکن اس کے دیکھیں آپ فائدہ دیکھیں کہ ان فائدوں کے ساتھ ساتھ مطلب میرے مولا جو ہے وہ جسمانی اور روحانی دونوں چیزیں بتا رہے ہیں کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو وہ نفس کو بھی پاکیزہ کر دیتا ہے آپ کے منقع کا استعمال. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ منقع کو بھی اپنی غذا میں شامل رکھیں. شہد میں شفا ہے اور شہد کا تحفہ واپس نہیں کرنا چاہیے. کہ شہد اتنی بہترین رب نے کہا کہ ہے تو یہ کہہ لیں مکھی بناتی ہے، لیکن پروردگار نے اس مکھی کا کام کیا بہترین رکھ دیا انسان کے فائدے کے لیے کہ اس کا کام کیا ہے زندگی میں ایک بہترین شہد مہیا کرنا انسان کو. تو اب ہم اگر غور کریں تو اس کا جو کردار جو ہے دنیا میں آیا ہے وہ صرف جو وہ انسان کے لیے غذا کو بنانا ہے، شہد کو بنانا، اور پھر اس کے پروردگار عالم نے کتنے فوائد رکھ دیے ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ اتنا بہترین اور تحفہ ہے کہ اگر کوئی تحفتاً آپ کو دیتا ہے شہد تو اسے کبھی واپس نہ کیجیے گا، اسے آپ رکھ لیجیے گا، کیونکہ یہ ہمارا مولا کا قول ہے. اور آپ نے ہمارے علماء سے سنا ہوگا کہ قول میں آپ 1920 کوئی بھی اتنا رتی بھر آپ فرق نہیں پائیں گے. جو مولا نے کہا ہے وہ حتمی ہوتا ہے بات. تو میرے مولا نے جو ارشاد فرما دیے وہ حتمی ارشاد ہیں. تو گلاب جنت کے پھولوں کا سردار ہے. دیکھیں دنیا میں کتنے پھول رنگ بن کے کتنے حسین حسین پھول ہیں، لیکن گلاب جو ہے اس کی جو خوشبو ہے وہ اس کا پھولوں کا سردار کہا گیا، اور جنت کے پھولوں کا، دنیا کے نہیں بلکہ جنت میں جو جتنے بھی پھول ہیں اس کا سردار کا ہے. بنفشہ کا تیل سر میں لگانے سے گرمیوں میں ٹھنڈک اور سردیوں میں گرمی کا فائدہ ہوتا ہے. مطلب تیل تو دیکھ بنفشہ کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے موسم بدلتا ہے موسم کے بعد کے ساتھ ہی اس کے جو اثرات بھی چینج ہو جاتے ہیں. اب گرمی میں لگاتے ہیں تو وہ ٹھنڈک دیتا ہے، اور اگر سردی میں لگاتے ہیں تو وہ گرمی کا احساس پیدا کرتا ہے. اسی طرح زیتون کا تیل استعمال کرنے والا 40 دن تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے زیتون کے کتنے فوائد ہیں ہمارے اس میں کتاب میں بھی بتائے گئے، ہمارے قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے، ہمارے مولا نے بھی مطلب گاہے بگاہے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے فوائد کے بارے میں بتایا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ زیتون کا جو استعمال کرنے جو کرتا ہے وہ شیطان اس سے دور رہتا ہے، شیطان سے محفوظ رہتا ہے. اگر وہ 40 دن اس زیتون کو استعمال کر لے تو وہ جو ہے شیطان سے محفوظ رہتا ہے. تو ہمیں ایسی جیسے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں تو بہت سی چیزیں مولا کی کہیں بھی تو ہم ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں برے کام نہ کریں، شیطان ہمارے پاس نہ آئے، تو ہم اپنے زیتون کے تیل کو دیکھیں غذا بھی ہے، ہم کھا بھی رہے، کتنی آسان طریقہ ہے، ہمارے جسم میں فائدہ بھی دے رہا ہے، اور ساتھ ہمیں شیطان 40 دن ہم کھانے تو شیطان سے بھی دور ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے والا، شہد کھانے والا، دودھ پینے سے حافظہ بڑھتا ہے. اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں لوگوں کا یہ شکایت ہوتی ہے اور ہوتا بھی جاتا ہے ایج کے ساتھ بھی، نہ بھی کوئی غم بھی آ گئے، کوئی پریشانی ہو گئی، ٹینشن میں بھی آپ کے جو حافظے پہ اثر پڑتا ہے. تو اس وقت بھی جو ہے کہ اس کا بھی طریقہ لکھا ہے کہ اگر آپ شہد کھائیں، دودھ پئیں تو آپ کا حافظہ بڑھتا ہے. اس کے ساتھ گوشت کھانے کے لیے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ دنیا میں میرے رب نے جو ہے ایک حیوان کی شکل میں جو ہے وہ اس میں بھی آپ کے لیے فائدہ رکھا ہے. یہ نہ سوچے کہ یہ حیوان ہے یا ہم ویجیٹیرین بن گئے، ویج جو ہے یوز کریں گے تو ہم سلیم ہوں گے، ہو جائیں گے اور یہ ہمیں گوشت جو ہے وہ نقصان دیتا ہے. لیکن ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی، ایک مقدار میں اگر آپ یوز کرو تو اس کے یقیناً فوائد ہیں. اگر جب حد سے گزر جاتے ہیں تو اس کے فوائد بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو ہے گوشت کھانے سے شفا حاصل ہوتی ہے اور مرض دور ہوتا ہے. جو شخص 40 دن کا گوشت نہ کھائے، 40 دن گوشت نہ کھائے وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے. اب دیکھیں گوشت کا تھا کہ گوشت آپ نے 40 دن نہ کھایا، آپ نے سوچا کہ نہیں ہمارے مطابق، لیکن وہ بد اخلاقی میں آ جاتا ہے. کھانے کی ابتدا نمک سے ہونی چاہیے، اس سے 70 امراض کو جو ہے وہ دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے، مطلب جن میں سے جزام بھی ہے. اور مسور کی دال کے بارے میں کہا ہے کہ 70 انبیاء کی جو غذا ہے وہ جو ہے مسور کی دال ہے، وہ اسے استعمال کرتے تھے. اس سے دل نرم ہوتا ہے، آنسو پیدا ہوتے ہیں، اور کھانا ٹھنڈا کر کے اور پیالے کے کنارے سے کھانا چاہیے. مطلب یہ سارے طریقے بتائیں، اچھا کھانا، اچھا جوتا پہننا، قرض سے بچنا، اور کثرت جمع سے پرہیز کرنا چاہیے، مفید ہوتا ہے. خدا سے روزی جو ہے صدقہ دے کے طلب کرنا چاہیے. اور یہ ساری باتیں، اور ایک خاص بات بتائیے انسان کے بارے میں کہ بالوں کی سفیدی کا اگلا حصہ جب شروع ہوتا ہے تو سعادت مندی کی نشانی ہے. جس کے بال سامنے سے شروع ہوتے ہیں ماتھے کی پیشانی سے تو وہ ایک سعادت مندی کی نشانی ہے اور اقبال مندی کی علامت ہے. اور رخساروں سے شروع ہونا جو ہے ثقافت کی نشانی ہے، ثقافت کی نشانی ہے. اور گیسوں سے
سے شروع ہونا جو شجاعت کی ہے، اور گدی سے جو پیچھے کی طرف سے جو شروع ہوتے ہیں وہ نحس ہوتے ہیں، مطلب اس کو اچھا نہیں سمجھاتا جاتا. ایسے تو میرے مولا کی بہت سی چیزیں ہیں جو بہت کہتے ہیں کسی بھی ایک اگر ان کی زندگی ملے تو ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، اور بہت لمبی اور یہ ختم نہ ہونے والی ان کی جو ہے وہ فضیلتیں ہیں، تو لہٰذا مختصر آپ کے سامنے ہم نے مختصراً پیش کیا تھا. جی سسٹر. ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے یہ سب پیش کیا. ناظرین اس وقت ٹائم ہو جاتا ہے بریک کا، لیکن بریک سے پہلے میں اناؤنس کر دوں کہ ہمارے MWM کے شرح علی مولانا حسن صلاح الدین صاحب کا ایک چھوٹا سا انٹرویو ہے، تو بریک کے بعد انشاءاللہ وہ سنیں گے اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں.